ایک آواز آنی شروع ہو گئی ہے اور اس میں بہت زور بھی پکڑتی جا رہی ہے کسی حد تک کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر جو پرانے لوگ تھے، جیسے آپ بھی ان کے قریب تھے عمران خان کے، لیکن آپ کی سوچ مختلف تھی اور آج بھی آپ کی سوچ کسی حد تک مختلف ہے۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے اور مفاہمت اگر ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگی تو پھر ہی کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے، ادروائز اٹس گونا بی اے سچویشن، اور یہ سچویشن دن بدن پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے یا یو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ تھنگس؟ تو دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ میں تو 2.5 سال سے یہی بات جو ہے تواتر کے ساتھ کرتا رہا ہوں کہ آپ نے حل جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی نکالنا ہے، تو اس میں تو کوئی مجھے ابہام نہیں ہے کہ جب بھی آخرکار اس کا حل نکلے گا وہ کسی بات چیت کے ذریعے ہی نکلے گا۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے یا پرانے کچھ لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ غلط پارٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ دیکھیں، طاقت اس وقت تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، طاقت اس وقت موجودہ نظام جو چلا رہے ہیں ان کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ تو یہ بات تو پہلے ان کو جا کے کنونس کرنا پڑے گا نا کہ جی حل جو ہے وہ عمران خان سے ملاقاتیں بند کرا کے ان کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینک کے سینکڑوں لوگوں کو 9 مئی کی سزائیں دے کر بشمول درجنوں پارلیمنٹیرینز کے نہیں نکلے گا، اور کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے نکلنا چاہیے۔ اگر حکومت کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منشا کے مطابق ایسی کوئی بات چیت کی دعوت دی جاتی ہے تو بالکل میرا مشورہ تحریک انصاف کو ہوگا کہ بالکل اس کے اندر سنجیدہ طور پہ بات چیت کرنی چاہیے، اور کھلے دل کے ساتھ آئین کے پیرائی کے اندر رہتے ہوئے کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہی آخرکار حل وہیں سے نکلے گا۔ اچھا، ریالٹی یہ ہے کہ دیکھیں ایک جو ریالٹی سامنے آتی ہے، اور جب آپ لوگ یعنی کہ پی ٹی آئی والے جو جا کے بیٹھتے ہیں when they sit across the table with the government people، گورنمنٹ والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اندر سے یہ واضح آنی شروع ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، جناب یہ تو ایک ملاقات بھی نہیں کرا سکتے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا ڈیسیژن لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جناب کہتے ہیں جناب ان کے تو گورنمنٹ والوں کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیا کریں۔ یہ بھی ایک پی ٹی آئی کی یہاں پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر پلے کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے اور وہ کوئی ایک ملاقات بھی نہیں کرا سکتے، تو پھر بیٹھ کے ملاقات کرنی کیا ہے، اس میں کیا نکالنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، مطلب what's going to be the outcome؟ جی بالکل، اور یہ جو ہے اس نقطہ نظر کو تقویت کب ملی مبشر، کہ جب پچھلے دسمبر کے اندر اور جنوری اس سال کے جب بات چیت کے لیے بیٹھے تحریک انصاف والے، اگر آپ کو یاد ہو حکومت کے ساتھ بیٹھے، بڑی ہم نے کہا کہ بڑی اچھی خوشائند بات ہوئی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس میں جب بات چیت شروع ہوئی تو ایک مطالبہ رکھا گیا کہ اسی دوران یہ آرڈر ایشو ہوا تھا، پروڈکشن آرڈر اجاز چودھری کا، سینیٹر اجاز چودھری کا، کہ ان کو سیشن کے اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پرانا دستور ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے ماضی کے اندر کہ پروڈکشن آرڈر کو کمپلائی نہیں کیا گیا، لیکن کیا بھی گیا ہے۔ بہت سارے ایسے تحریک انصاف کے وقت میں اپوزیشن کے لوگ تھے جو جیل تھے، اور وہ پروڈکشن آرڈر پہ بلائے جاتے تھے اسمبلی کے اندر۔ اب اگر آپ بات چیت کر کے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں تو بڑی چھوٹی سی چیز تھی، اگر ایسی چیز کر دی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے خلاف شدید رد عمل کس کا ہوا تھا، وہ تحریک انصاف والوں کا صرف نہیں، یوسف رضا گیلانی جو سینٹ چیئرمین ہے، جنہوں نے وہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا تھا، انہوں نے ناراض ہو کے سینٹ کا سیشن چیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ ایسے کچھ کم سے کم ابتدائی طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اچھا دیکھو انگیج کرنے سے، ساتھ بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے کوئی سپیس پیدا ہوتی ہے، کوئی بہتری کی طرف جانے کا سفر شروع ہوتا ہے، تو وہ آوازیں جو اس کی مخالفت کرتی ہیں، جو تنقید کرتی ہیں، ان کے خلاف ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بات چیت کے ذریعے حل نکلنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے تو ظاہر ہے آپ تو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بات چیت کرنے کی۔ تو دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ
ایک ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیشنز یا پالیٹکس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لے رہا، میں سب پولیٹیشنز کو اس میں بیچ میں رکھ رہا ہوں. پولیٹیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہے اس چکر میں ہوتے ہیں، اور ان کی میرے خیال میں ضرورت بھی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو الائیو رکھنے کے لیے ان دا میڈیا اور ان دا پولیٹیکل سرکلز اپنی اہمیت رکھنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ وی آر امپورٹنٹ. سو وہ اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی یہاں پہ چلتا رہتا ہے چکر. لیکن دا پوائنٹ از کہ جب چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں یا جو آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایسا انڈیکیٹرز آنے چاہیے جس میں پتہ چلے کہ گورنمنٹ جو ہے کہیں سٹینڈ کرتی ہے یا کوئی اسرٹ کر سکتی ہے یا کوئی فیصلے کر سکتی ہے، یا فار دیٹ میٹر کچھ ایسا آپ کو بریدنگ سپیس یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بریدنگ سپیس دے سکتی ہے. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ فوج جو ہے اپنے اندر ایک جنرل کو سزا دیتی ہے اور اس کے بعد سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی باری ان لوگوں کی ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے، جن کے خلاف سالڈ ایویڈنسز ہیں، ان کو بھی سزائیں ہونے جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ وی شوڈ ہیو لائک مفاہمت، وی شوڈ گو فار مفاہمت، یا واقعی ہی کو مفاہمت کی طرف جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا آج سے چند ماہ پہلے. جولائی میں سب سے پہلی 9 مئی کے کیسز کے اندر سزائیں آنی شروع ہوئیں. اس سے پہلے گجرانوالہ میں ایک ہوا تھا، ایک عدالت نے سزا دی تھی، وہ صرف ورکرز اس کے اندر موجود تھے، اور اس کے بعد کئی مہینے تک اور کوئی سزا نہیں ہوئی تھی. تو جولائی، اگست، ستمبر کے اندر سزائیں آنی شروع ہوئی ہیں، اور اس کے اندر لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں جو ہمارے تھے عمر ایوب، ان کو سزا ہوئی ہے. لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں احمد بچر صاحب، ان کو سزا ہوئی ہے. بہت سارے ایم پی ایز، ایم این ایز کو سزائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو جنرل فیض کی سزا کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے 9 مئی کے کیسز کے اندر سزائیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جب تحریک انصاف حکومت کے ساتھ آ کے بیٹھی تھی بات چیت کرنے کے لیے، وہ تو آج سے کوئی 11-12 مہینے پہلے کی بات ہے نا، جس وقت ساتھ آ کے بیٹھے تھے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی وجہ ہو، لوگ اسی طریقے سے پوچھتے ہیں حکومت کیوں بات کرنا چاہے گی، حکومت کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور فوج کی لڑائی ہوتی رہے اور ان کا تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ کیوں بات کریں گے؟ بھائی جو کوئی بھی ان کی منطق ہو، کیوں وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں؟ ان کو فوج نے کہا ہے بیٹھنے کے لیے، ان کو خود خیال آیا ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں تو یہ تو تمام سیاسی پارٹیوں کا الٹیمیٹلی نقصان ہو سکتا ہے. جو کوئی بھی وجہ ہو، اگر وہ بیٹھنے کو تیار ہیں تو میرے خیال میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. لیکن اس وقت تو تحریک انصاف سے، اور یہ آج کی صورتحال نہیں ہے، تو کئی ماہ سے تقریباً 1 سال ہو گیا نا اس بات کو، نہ ان سے کوئی بات کر رہا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھ رہا ہے، تو ان کو کیا مشورہ دے انسان اس کا؟